بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے درمیان پیش آیا، جس میں قائد اعظم سے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا، اور حقیقتاً تاریخی طور پر اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے، لیکن روایتی طور پر اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ مولوی شبیر علی تھانوی ایک دن قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے لیے آئے، اور دوران ملاقات انہوں نے قائد اعظم سے سوال کیا، مسٹر جناح، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال پوچھا جانا کافی غیر متوقع تھا، اور مولوی صاحب کا یہ مقصد تھا کہ وہ قائد اعظم کو دینی فرائض کی جانب راغب کرے۔ قائد اعظم کے جواب کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایتی اور معروف جواب یہ ہے۔ قائد اعظم نے مولوی شبیر علی تھانوی سے کہا، مولوی صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ نماز میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، اور میں اسے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا۔ یہ جواب سن کر مولوی صاحب حیران رہ گئے، اور انہیں قائد اعظم کے ایمان اور دینی شعور کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس جواب کے بعد مولوی صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ قائد اعظم اپنی نجی زندگی میں ایک دیانت دار اور خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص ہیں، اور ان کا عوامی زندگی میں دینی شعائر کی ادائیگی کا طریقہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم کے جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات اور مذہبی معاملات کو نجی زندگی تک محدود رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے مذہبی عمل کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی، جس سے ان کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو سامنے آتا ہے۔ ان کا یہ موقف کہ نماز میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے ایک اہم پیغام دیتا ہے کہ دین اور عبادات کا اصل مقصد دل کی سچائی اور خلوص ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں عوامی طور پر دین کی تشہیر کو ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنے ایمان کے خلوص کے خلاف سمجھا۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو انہیں ایک بہت ہی منفرد اور متوازن رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مولوی شبیر علی تھانوی کا سوال دراصل اس وقت کے معاشرتی تقاضوں کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ اپنے رہنماؤں سے نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی رہنمائی کی بھی توقع رکھتے تھے۔ مولوی صاحب شاید اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ قائد اعظم اپنی ذاتی زندگی میں دینی فرائض کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تاہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک رہنما کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے مذہبی اعمال کو عوامی سطح پر ظاہر کرے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان کا ایمان اور عبادت ایک ذاتی معاملہ ہے، اور اسے عوامی سطح پر دکھانا ضروری نہیں۔ یہ ایک بہت ہی جدید اور وسیع النظر سوچ ہے، خاص طور پر اس وقت کی حالات میں جب دین اور سیاست کو ایک ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہو، لیکن انہوں نے اس بات کا تاثر بھی دیا کہ ریاست کے معاملات میں مذہب کو کس طرح شامل کیا جائے۔ اس پر ایک متوازن اور مدبرانہ سوچ اپنائی جانی چاہیے۔ قائد اعظم کی شخصیت میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو عوامی رہنمائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ہمیشہ قانون اور آئین کے مطابق بات کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک قوم کی کامیابی اس کے نظام، عدل اور قانون پر منحصر ہوتی ہے، اور مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کی حکمت عملی نے انہیں ایک منفرد رہنما بنایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قائد اعظم مذہبی نہیں تھے۔ دراصل ان کی ذاتی زندگی میں مذہب کی اہمیت بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اسے عوامی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کیسے ایک رہنما اپنی ذاتی دینداری کو عوامی زندگی میں پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں قائد اعظم کی شخصیت میں توازن کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں ایک عام مسلمان کی طرح عبادت کو ادا کرتے، لیکن انہوں نے کبھی عوام کے سامنے اپنے مذہبی عمل کو دکھاوا نہیں بنایا تھا۔ یہ بات ان کی شخصیت میں موجود عاجزی اور خلوص کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے ایک اصولی زندگی گزاری، اور ان کے نزدیک دین کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرنا ایک اہم تھا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دل سے مانتے تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔
لیکن اپنے ایمان کا مظاہرہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جواب میں اس بات کا اشارہ دیا کہ دین اور ایمان ذاتی معاملات ہیں اور ان کا عوامی زندگی میں دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میری زندگی کا اصول ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کر سکوں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عبادت اور مذہب کو دل کی گہرائیوں سے ماننے اور اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، اور اسے دکھاوے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کا ایمان، دینی شعور اور دیانت داری انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مذہب کو عوامی اور ذاتی زندگی میں توازن کے ساتھ استعمال کیا، جو ایک مثال ہے کہ کیسے ایک رہنما کو اپنے ایمان کو دل میں رکھ کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کا ایک اور اہم پیغام قانون کی حکمرانی تھا۔ وہ ایک مضبوط قانونی نظام پر یقین رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جہاں قانون کی بالادستی ہو اور ہر شہری کو انصاف ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک قوم قانون اور انصاف کی پاسداری کرتی ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا تھا، پاکستان میں عدل اور انصاف کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور ہر شہری کو برابر کا حق دیا جائے۔ یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ایک مضبوط قانونی نظام ہی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک تعلیم یافتہ قوم ہی ترقی کر سکتی ہے اور دنیا کے چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے۔ انہوں نے تعلیم کو قوم کی ترقی کا بنیادی ستون قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا، تعلیم ہر مرد اور عورت کا بنیادی حق ہے اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو تاکہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکے۔ ان کی نصیحت آج کے دور میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک مضبوط تعلیمی نظام ہی قوم کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیشہ خواتین کے کردار کو اہمیت دی اور انہیں معاشرتی ترقی میں برابر کا حصہ دار قرار دیا۔ انہوں نے خواتین کو نصیحت فرمائی کہ وہ آگے آئیں اور اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا، قومیں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی خواتین کندھے سے کندھا ملا کر کام نہ کریں۔ قائد اعظم کی یہ نصیحت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قوم کی ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہمیں انہیں برابر کے موقع دینے چاہیے۔ قائد اعظم کا ایک اور اہم پیغام قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہر مذہب، مسلک اور زبان کے لوگ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کو کسی بھی مذہب یا قوم کے افراد کو اپنے مذہب کی پیروی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ قومی یکجہتی اور باہمی احترام قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ قائد اعظم کا ایک اہم پیغام یہ تھا کہ پاکستان کی بقا اور استحکام ہمارے اعمال اور ہمارے ملک کے ساتھ وفاداری پر منحصر ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کا وجود ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنی چاہیے۔ قائد اعظم کی سب سے مشہور نصیحت اتحاد، تنظیم اور ایمان ہے، جسے انہوں نے قوم کے لیے رہنما اصول بنایا۔ یہ تین بنیادی ستون کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اتحاد، قوم کی ترقی اور مضبوطی کے لیے سب سے اہم پہلو اتحاد ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ زور دیا کہ ایک قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی، فرقہ وارانہ اور علاقائی اختلاف کو بھلا کر ایک مضبوط اور اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ ان کی نظر میں اختلافات کو کم کر کے قوم کو متحد کرنا ایک اہم قدم تھا۔ تنظیم، قائد اعظم کی نظر میں ایک منظم قوم ہی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو ہمیشہ منظم اور تربیت یافتہ رہنے کی تلقین کی۔ تنظیم ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی اجتماعی کوشش کو کامیاب بناتی ہے۔ ایمان، قائد اعظم کا ایمان اللہ اور اس کے دین کو مضبوط تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں
تو کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور ان کی نظر میں ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ یہ 3 اصول آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ایک قوم میں اتحاد، تنظیم اور ایمان موجود ہو تو وہ ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے اور کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔